بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. خالق کائنات نے مخلوقات کو دوبارہ انسانوں اور جنوں کو زندہ کرنا ہے، زندگی دے کر مارنا ہے، مارنے کے بعد پھر زندہ کرنا ہے۔ حشر کا میدان قائم و دائم ہوگا اور وہاں لوگوں سے بات پوچھ ہوگی ان کے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں۔ اچھے اعمال والے جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں گے، جنت کے مختلف درجات پائیں گے، برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ان کے قدموں کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور اس کا عمل ہے وہ تو لکھا گیا ہے، ایک وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بعد پیچھے کچھ آثار چھوڑ کر گیا ہے، اگر وہ آثار خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اگر برے ہیں تو وہ اس کے نامہ اعمال میں برائیوں کا پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک کام کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، ایسے اگر کسی نے برا کام جاری کیا، باقاعدہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا عمل کیا اور اس کے بعد بھی وہ اچھا عمل جاری رہا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، جتنا جاری کرنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی اس پر چلنے والے، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے، وہ اپنانے والوں کو بھی اتنا ہی اجر، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا، وہ خود بھی گمراہ تھا، خود بھی گناہگار تھا اور سزا پائے گا، پیچھے چلنے والے وہ بھی سزا پائیں گے۔ کیوں اللہ رب العزت نے عقل دی تھی، فہم دیا تھا، شعور دیا تھا، لیکن عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ آثار لکھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ کے چند لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب جگہ دیکھی خالی، تو انہوں نے وہاں سے یہاں منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے پاس آ جائیں، ہمارا گھر مسجد نبوی کے پاس ہو جائے گا، مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم وہیں رہو، یہ قدموں کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ بندہ یعنی کہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آتے ہیں وہ قدموں کے بدلے کی اللہ رب العزت کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ آثار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آثار یہ بھی ہے کہ بندہ کوئی اچھا کام کر گیا ہے، کنواں کھدوا گیا ہے، کوئی مسجد وغیرہ بنا گیا ہے، کوئی خیر کا کام جاری کر گیا ہے، کہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ اس کے آثار ہیں اور اچھے اثرات اس سے مرتب ہوتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ انا نحن، بلا شبہ ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ہم ہی زندوں کو مردہ کرتے ہیں۔ بندہ زندہ ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور وَنَكْتُبُ، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، مرے گا پھر زندہ ہوگا۔ اس میں ایک یہ بھی مطلب مفہوم بیان کیا مفسرین نے کہ بعض ہے دنیاوی اعتبار سے زندہ، بظاہر زندہ ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، اسلام کی دولت سے محروم ہے، شرک و بدعات میں اور کفر میں لت پاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں مردہ ہی ہیں، ان کی زندگی کا اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گمراہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کو ہدایت مل جاتی ہے وہ اب زندہ ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت اگر کسی کو ہدایت دے دیتا ہے وہ زندہ سے مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندہ سے مردہ کا سسٹم اور مردہ سے زندہ کا سسٹم، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو آگے بھیجتے ہیں، جو آگے بھیجا جاتا ہے، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم لکھتے ہیں، وَآثَارًا، اور ان کے آثار بھی، ان کے عمل کی الگ اللہ رب العزت نے بات کی ہے، آثار کی الگ بات کی ہے۔ نیکیاں نیکی، نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز کا اجر ملے گا، اس کے علاوہ جو قدم چل کر آئے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے اسپیشل تذکرہ کیا ہے کہ ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب ہے، لوح محفوظ میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے اصول، ضابطے اور سب کچھ اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب آئے اس بستی میں بھیجے ہوئے، جب وہ بھیجے ہوئے آئے، وہ مفسرین نے لکھا رسول نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان لوگوں کو مبلغ کے طور پر بھیجا تھا، آپ جا کر ان کی تبلیغ کریں اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اب وہ گئے دونوں جا کر، اس ارسلنا، جب ہم نے بھیجے لئی اس نئے ان کی طرف دو پیغمبر، بعض نے پیغمبر سے مراد یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر ہو باقاعدہ طور پر، پیغمبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغام لے کر جانے والا، مبلغ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال ان کا مقصد اور مشن یہی تھا کہ لوگوں کو جا کر ہدایت کی تلقین کریں، خیر کی تلقین کریں۔ فَكَذَّبُوهُ، واپس جھٹلایا ان دونوں کو، فَعَزَّزْنَا، پھر ہم نے تقویت دی، بِثَالِثٍ، تیسرے کے ساتھ، پھر ایک تیسرے کو بھیجا، آپ بھی جائیں ان کو جا کر سمجھائیں۔ فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، اِنَّا، بے شک ہم، إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم ایک خیر کا اور نیک مشن لے کر آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر بشر ہی ہم جیسے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تم پر کیسے ایمان لے کر آئیں، ہمیں نہیں کوئی لگتا، ہم نہیں آپ پر یقین کرتے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، یا آپ نمائندے ہیں باقاعدہ طور پر اور کسی نبی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ان کی نظروں میں اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ ایک الگ مخلوق ہوتی ہے، اور ان کی جو خود ساختہ جو اصول تھے وہ اس کے مطابق چاہتے تھے، اور یہ انکار کرنے والوں نے ایسے انکار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، ہم رسول کیسے مان لیں؟ بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، بندہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بندہ اور بشر بولا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں، ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ سے غلطی کا امکان نہیں ہے، وہی اللہ رب العزت آپ کی طرف کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گناہوں میں لاپرواہ ہیں، آپ ہیں بشر، سید البشر، اور آپ نور ہدایت ہیں، نور مجسم نہیں ہیں۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، پہلے ویسے یہ چلتی ہوتی تھی، بہرحال یہ اللہ رب العزت کے رسول ہے، سب سے اعلیٰ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ سے بڑھ کر اور آپ کے برابر بھی کسی کا مقام نہیں، سب نیچے ہیں، کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بشر ہی ہیں، یعنی کہ ہماری طرف کھاتے پیتے ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مان لیں؟ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے، تم اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہو، بشر ہو، کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلط روش سے